أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقم تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی نقاط کے تحت چند باتیں آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین، اسلام کے اندر جو سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز مانی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے تمام حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ ایک انسان نے یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو گویا کہ اس کی پوری زندگی از اول تا آخر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر کسی کی منمانی نہیں چلے گی، نہ اس کے اندر کوئی اپنے عقل اور اپنے شعور کے ذریعے سے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھو کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کی وہ پرستش کرتا ہے، اپنے نفس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے احکامات کچھ اور ہیں لیکن کرتے ہم کچھ اور ہیں۔ اللہ ہم سے چاہتا کچھ اور ہے لیکن ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی بندگی کرے، 5 وقت نمازوں کی حاضری دے، اللہ رب العزت کے آگے سر پر سجود ہو۔ ایک انسان کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے
تو وہ غیروں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، یہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسا قدر ہم نے نہیں کیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم نے پہچانا نہیں، اس کی آئیڈینٹیٹی ہم نے حاصل نہیں کی۔ آج در بدر کی ٹھوکریں مسلمان کھا رہا ہے، عزت و ناموس اس کی نیلام کی جاتی ہے، چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو یا پوری دنیا کے اوپر آپ ایک سروے کر لیجئے، مسلمان جتنا ذلیل اس روئے زمین پر نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ربط اسلام سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ برائے نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، لیکن ہمارا اپنا کردار، ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا نظریہ اسلام کے اولین کافروں سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اس وقت کے کافر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آج ہم اس سے بدتر ہو گئے، ہمارا نظریہ بالکل بدل گیا۔ اسی لیے مالک پروردگار فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کیا فرمایا؟ کہ او لوگوں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ کی ذات پر یقین کر کے آ جاؤ، ثم استقم، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ اللہ پر ایمان بھی لانی ہے اور اللہ کے ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعلیمات کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ اللہ، یہ ہمارا آپ کا نظریہ ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس ایمان کے، اس آیت کے، اس حدیث کے مفہوم کے موافق اپنے آپ کو پاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اے لوگو یہ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین رکھو۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی اللہ اکبر ان تمام عبرتوں سے، نصیحتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے ہیں، بدن کے اعتبار سے کالے ہیں، ایسے کالے جس طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں توے کے اوپر روٹی بناتی ہیں اس سے کہیں زیادہ کالے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی اتنی اہمیت کہ جب معراج پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بلال کی ٹاپوں کی آواز مجھ سے آگے چل رہی ہے۔ جب آتے ہیں معراج کر کے اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں، اللہ کے رسول بلاتے ہیں، بلال معاملہ کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ تیرے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے، اپنے آگے چلتا ہوا تیرا پاؤں سنا ہوں، آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ تو کچھ نہیں، ایک چھوٹا عمل کرتا ہوں لیکن وہ عمل کانٹینیو ہو، وہ عمل متواتر ہے، اس عمل کے اندر تسلسل ہے، اس عمل کو میں کبھی چھوڑتا نہیں۔ او اللہ کے رسول، عمل یہ ہے کہ جب بھی وضو بناتا ہوں تحیت الوضو کا اہتمام کرتا ہوں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اس کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی برکت کے چلتے اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات کو، میری زندگی کے اعمال کو بہت بلند کر دیا۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اے جی کون کرے گا اس کو، راستے میں گندگی پڑ رہی ہے، ہم لوگ بار بار آ جا رہے ہیں، نظر ہم بھی اوندھے ہوئے ہیں، سارے لوگ اوندھے ہوئے ہیں، چل کوئی بات نہیں، سب جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، کیا دقت ہے؟ حقیر نہ سمجھے کسی کام کو، نبی کی کسی سنت کو حقیر نہ سمجھے۔ اب بات پوائنٹ کی ہے، حضرت بلال حبشی اسلام قبول کر لیتے ہیں، غلام ہوتے ہیں حضرت امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کے غلام میں اتنا ٹورچر، اللہ کی قسم اتنی زیادہ اذیت کی ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا ٹورچر کیا گیا کہ ریتیلی زمین ہے، اور یاد کریں اس دور کا واقعہ، ریگستان ہے، چلتی ہوئی چلچلاتی ہوئی ریت، حضرت بلال حبشی کو ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، اوپر سے بھاری بھرکم پتھر ڈال دیا جاتا، کروٹیں نہ بدل پائیں، اپنے جسم کو ادھر سے ادھر نہ کر پائیں، اللہ کی قسم اس ریتیلی زمین میں گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا، او بلال تو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ تیرا معبود نہیں، محمد کی لائی
شریعت یہ شریعت نہیں. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی اپنی زبان سے ایک ہی جملہ کہتے, احد احد, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی پرستش والا نہیں, اللہ کے سامنے کوئی اور نہیں جس کی بندگی کی جاوے. چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ خوب ٹورچر کیا گیا, خوب تکلیفیں دی گئی. ان کے چلتے جسم کا پچھلا حصہ یعنی بوٹم جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم پیٹھ کہتے ہیں, اللہ کی قسم وہ پورا بلیک ہو گیا تھا, کالا ہو گیا تھا. اتنی مصیبت ہمارے اوپر آ جائے, اللہ کی قسم ہم تو سر پیر اٹھا کر کے بھاگتے ہوئے پھریں گے, کفر کے دلدل میں پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جی ہمیں اسلام منظور نہیں ہے. آج تھوڑی سی تکلیف, ویڈیو دیکھیں, بہار کا بھی حالیہ دنوں کا واقعہ ہے. کچھ سنگیوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا, اجی ہم تو مسلمان ہونے کے بجائے کافر ہو جاتے ہیں, ہم ہندو ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے. تھوڑی مصیبت کو ہم جھیل نہیں پاتے ہیں, تھوڑی آزمائش کو ہم جھیل نہیں پاتے ہیں اور ہم للکارتے ہیں لوگوں کو, کہتے ہیں کہ جی اسلام یہ ہے, اسلام وہ ہے. نہیں میرے عزیز, اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے ڈٹ جانے کا. اسی لیے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں اسلام کے بارے میں, کوئی ایسی تعلیم بتائیں کہ پھر مجھے کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, او صحابی آمنت باللہ ثم استقم. اے صحابی یہ کہتے میں اللہ کے اوپر ایمان لایا, پھر میں اس کے اوپر ڈٹ گیا. مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, نو پرابلم. ہاں تکلیف نام ہے, انسان کو آزمایا کیوں جائے, آزمائشوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ نکھارنے کے لیے. سونے کو بھٹی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے اصل مواد کو حاصل کرنے کے لیے. آپ سارے لوگ الحمدللہ یہاں پہ سونا پتی ہی ہیں, سونے کا کام کر رہے ہیں, اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر امپورٹنٹ چیز کو تپنا پڑتا ہے, ایسے ہمیں اپنے آپ کو تپانا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, پھر ڈٹ جاؤ. اس ڈٹنے کا نام ایمان ہے, اس ڈٹنے کا نام عقیدہ ہے. تھوڑی مصیبت آتی ہے ہم لوگ بیکار ہو جاتے ہیں, عبث ہو جاتے ہیں, بیکار ہو جاتے ہیں. اتنی محبت نبی سے اللہ کی قسم کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا, حضرت بلال حبشی اذان دینا بند کر دیے. جب بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا ایریا فتح کرتے ہیں, شام فتح کر لی گئی, حضرت عمر موجود ہیں, حضرت بلال حبشی بھی موجود ہیں, جشن کا ماحول ہے, خوشی کا ماحول ہے. حضرت عمر نے کہا, او بلال تو نے نبی کی وفات کے بعد اذان ہی دینا بند کر دیا, آج چاہتے ہیں کہ وہ پر نور اور وہ پر آسوب آواز تیری زبان سے سن لی جاوے. حضرت بلال منع کرتے رہے, حضرت عمر مت کروائیے, مجھ سے نہیں ہو پاتا, میں تو نبی کا نام آتے نبی کو دیکھ لیتا, دل کو سکون مل جاتا. آج نبی ہمارے درمیان نہیں, اللہ کی قسم نام آتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. لوگوں نے اصرار کیا, نہیں بلال اذان دو. چنانچہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی اور وہ ماحول بن گیا جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا. لیکن جب بات آئی اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ زبان مکمل نہیں ہوئے, یہ کلمات مکمل نہیں ہوئے, حضرت بلال غشی کھا کر کے بھی ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. یہ محبت تھی اور یہ ایمان اور ان کا اسلام سے یہ لگاؤ تھا. یہ لگاؤ ہمارے دلوں کے اندر ہے. اگر ایسا لگاؤ ہے, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہتی, جتنا مرضی اتنی تکلیفیں دینا چاہے تکلیف دے لے, لیکن وہ تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. عزت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے جیسا کوئی بھلائی دینے والا نہ دنیا کے اندر ہے, نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ذات ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے, ہمارا یقین نہیں ویسا جیسا یقین صحابہ کرام کا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عورت ہیں؟ یہ معمولی غریب لوگ,
وہ تھرڈ کلاس کے لوگ، مڈل کلاس کے بھی نہیں، بالکل لوور کلاس کے لوگ تھے، لیکن جب اسلام ان کے سینوں میں جگہ بناتی ہے، اللہ کی قسم بڑے سے بڑے 30 مار کھا ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائے۔ ابو جہل، ابو لہب، دنیا بھر کے بڑے بڑے سرداران مدینہ، سرداران مکہ، سب مل کر کے ان کے ایمان کو ٹس سے مس نہ کر سکے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتہ چلتا ابو جہل کو اسلام قبول کر لیا، بلا دیا، بلاتا ہے ادھر آ، اسلام سے پھر جا، میں نے اسلام قبول کر لیا، محبت دل کے اندر بس گئی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ چنانچہ کیا کیا جاتا ہے، پورے جسم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، شوہر کے جسم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، آپ کے لخت جگر نوجوان لڑکا اس کے بدن کے جسم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، تینوں گھر کے فیملی ایک ساتھ ایک رسی کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو مادرداد ننگا اپنے سامنے دیکھ لے، اللہ کی قسم اس کی تو حیا کا جنازہ وہیں اٹھ جاتا، لیکن سامنے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایک دعا دی، صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، میں تمہارا ٹھکانہ جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ایسے کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دی گئی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلہ کرنے لگتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہمارا اپنا ایمان بہہ نکلتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ یہ اسلام کا نام ہے، یہ ایمان ہے، یہ مسلمان کہلانے کا لیبل ہے۔ نہیں میرے عزیز، اور یاد کرو ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل، آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ اور پھر اپنے ایمان کا ٹیلی کرو، مقارنہ کرو، اپنے ٹیلی کا، اپنے ایمان کو دوسرے کے ساتھ تال میل کرو کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اب اللہ کی بات آ جاوے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہی بات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کی ہے۔ صحابہ کرام نے جب ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آئے اللہ کے اوپر، تو پھر انہوں نے کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کفر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنے والے تھے۔ اور یاد کریں ایک واقعہ، جس واقعے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر بے شمار انداز سے پایا جاتا ہے۔ آپ یاد کریں حضرت خباب بن عرد کو، حضرت خبیب کو یاد کریں۔ اللہ کی قسم سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، سولی سامنے لگا دی گئی ہے، تختے کے اوپر، میخانے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور حضرت خباب سے کہا جا رہا ہے، حضرت خبیب سے کہا جا رہا ہے کہ خبیب تجھے کچھ کہنا نہیں ہے، صرف اتنی بات کہہ دینی ہے کہ کاش میری اس جگہ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا، بس تجھے ہم آزاد کر دیں گے۔ کیا کہنا تھا؟ میری اس جگہ پر کاش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، تجھے کوئی ٹارچر نہیں کریں گے، کوئی تکلیف تجھے نہیں دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او کفر کے دلدل میں گھومنے والوں، مجھے تو یہ تک گوارا نہیں کہ کانٹا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں چبھے اور تکلیف مجھے نہ ہو۔ یہ تو ایک جان ہے، ایسی ہزاروں جانیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ کیا ایسا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ایسا ہمارے معاملات ہیں؟ دنیا بھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے، پھر بھی ہم نمازوں سے اپنا رابطہ اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، پھر بھی ہمارے تعلقات کے اندر نرمی ہے، ہمارے تعلقات ویسے نہیں۔ نماز رمضان تک کر لیے پھر سوچتے ہیں کہ سال بھر کے لیے ہماری گارنٹی وارنٹی کی بات ہو گئی ہے اللہ سے۔ کدھر ہے پیپر؟ آپ نے کون سا پیپر اسٹامپنگ کروایا ہوا رب سے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، رمضان کے اندر پڑھنی ہے؟ میرے عزیز، میرے محترم، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی نجی زندگی کو چینج کرو، اپنے روز
روزمرہ کی زندگی کو چینج کرو. اگر یہ چینج نہیں ہوا, ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی, اللہ کی قسم اس سے بھی بھیانک دور آنے والا ہے. آج تو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھاگتے ہیں. اللہ کی قسم وہ دور نہ آ جائے کہ اللہ پانی کے اندر زہر ملا دے اور پھر پانی پینے سے ہمارے سامنے سب کچھ موجود ہو لیکن پانی میں زہر ہے, پیتے تو بھی مر جاتے, نہ پیتے تو بھی مر جاتے. یہ صورتحال کہیں نہ بن جائے. اور یہ ساری چیزیں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے. یہ دیکھو, یہ دنیاوی ہے, یہ اپنے سائنسداں, یہ اپنے فلسفر, یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو اپنے ڈاکٹریت کے اوپر فخر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا میرے قانون کے آگے, میرے اپنے حکم کے آگے نہ دنیا کا کوئی قانون چلا ہے نہ چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے. اور یہ ایک جھلک ہے, دنیاوی جھلک ہے. یہ دنیاوی عذاب کا ایک جھلک ہے, ایک لمحہ ہے. اور یاد کر لیجئے قیامت کا جھلک, قیامت کی ہولناکی اس سے کہیں زیادہ ہے, اس سے کہیں زیادہ دردناک ہے. لہذا اپنے آپ کو سنواریں, اپنی نجی زندگی کو سنواریں, اپنے اہل و عیال کو سنواریں, اپنے بال بچوں کو سنواریں. اسلامی ماحول میں بچوں کی پرورش کریں, اسلامی ماحول میں بچوں کی تعلیم دیں. بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے ہو کر کے انہیں تعلیم دیں, انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں بتائیں. صحابہ کرام کے واقعات, یہ سیریل, یہ فلانا ڈھگڑا ہمارے گھروں کے اندر 24 گھنٹہ چلتا رہتا ہے. نو پرابلم. باپ بھی بیٹھا مستیاں کر رہا ہے, بیٹی بھی بیٹی مستیاں کر رہی, بیٹا بھی بیٹھ کر کے مستیاں کر رہی ہے. اجی باپ بوڑھا ہو گیا ہے, بیٹا سن نہیں رہا ہے, تو تکلیف ہے, پریشانی ہے. مولوی صاحب بیٹا تو بات سنتا نہیں. تربیت تو نے کیا کی؟ تربیت ویسی کرو جیسے ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کی تھی. ایک زبان نکلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں دکھاتا, میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا ترى, تیری کیا رائے ہے, تیرا معاملہ کیا ہے, تو سوچ کر کے ہمیں بتا دینا. حضرت اسماعیل نے کہا اے ابا جان افعل ما تؤمر, رب نے آپ کو کہا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, رہا میرا معاملہ تو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے, ذبح کر دیجئے, نو پرابلم. یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے, تربیت کا یہ ماحول ہونا چاہیے, تربیت کا یہ سسٹم ہونا چاہیے. بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آج ہم بڑے بڑے انگلش میڈیم میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ٹیوشن پر ٹیوشن لگائے جا رہے ہیں. میتھس کا الگ ہے, انگلش کا الگ ہے, ہندی کا الگ ہے, پنجابی پڑھنے والے کا الگ ہے, ہر ایک کا الگ. لیکن اگر بیچارہ مولوی نے ڈیمانڈ کر لیا تو جنازہ اٹھ گیا, نہیں دینا چاہتے, نہیں پڑھانا چاہتے. پھر رونا دھونا کس بات کا, پھر ماتمہ کس بات کی, پھر یہ کہنا کہ سنتا نہیں کس بات کی. لہذا اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کے سیٹ اپ کو الگ کریں. قرآن اور حدیث جیسے صحابہ کرام کی زندگی میں بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول تربیت دیتے, صحابہ کرام تربیت دیتے, صحابیات تربیت دیتی. اللہ کی قسم صحابیات کے سلسلے میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے تھے. آج ہمارا نوجوان 20 سال 25 سال, نو پرابلم, بڈھا بھی ہو گیا, نو پرابلم, روزہ نہیں رکھتا. پھر اللہ تعالیٰ کفار کے جوتے تمہارے اوپر نہ برساوے, یہود و نصارہ کے جوتے تمہارے اوپر نہ برسیں, تو پھر کس چیز کے برسیں گے؟ پھر کیا تمہارے اوپر اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا ابرہا کی طرح مدد چاہتے ہو کہ ابرہا کے اوپر جیسا ابابیلوں نے پتھر نازل کیا تھا, کیا وہی پتھر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظالموں کے اوپر نازل کرے؟ اگر چاہتے ہو تو رابطہ کرو, تعلق کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ ہم تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے بندے کے ساتھ معاون ہوتے ہیں, مددگار ہوتے ہیں, لیکن بندہ کرے تو کچھ, معاملات تو کچھ اپنے ٹھیک ٹھاک کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے, چل کر کے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے اپنے بندوں کے لیے. اور جب بندہ اپنے کسی مجلس کے اندر ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا, میری تسبیح, میری پاکی, میری بڑائی بیان کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لہذا میرے عزیز, میرے محترم, یہ دنیاوی زندگی ایسی چلتی رہے گی اور یہ زندگی کے اندر نصیب و فرائض آتے رہیں گے, لیکن یاد کر لیجئے یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک انسان اپنی پوری زندگی افسوس کرتا پھرے گا. قبر کے اندر فرشتے آئیں گے,
اور وہاں پر بھی انسان کو عجیب و غریب سچویشن، عجیب و غریب حالت، اور وہاں پر بھی کوئی انسان کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ یہ دنیاوی لیول کا ایک عذاب اللہ نے دے کر کے ہمیں بتا دیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا شیو نہیں لے رہا، ایک بیٹا اپنے باپ کا شیو نہیں لے رہا ہے، لاشیں نہیں لینے کے لیے تیار، جلانے کے لیے نہیں تیار، مسلمان دفن کرنے کے لیے نہیں تیار، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا پھر رہا ہے کہ کہیں مجھے اس بیماری کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو جائے، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو۔ اللہ کی قسم کبھی ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہم اللہ سے زیادہ توکل کرنے کے بجائے ہم دنیاوی اسباب کے اوپر، ڈاکٹرز کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی کیا گائیڈ لائنز ہے ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی گائیڈ لائن کیا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کیا ہے، ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے۔ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس سے بہترین سینیٹائزر دنیا کے اندر کچھ ہو نہیں سکتا ہے، جو ناک کے اندر پانی ڈالتا ہو، جو منہ کے اندر پانی ڈالتا ہو، جو 5 مرتبہ دن کے اندر اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھوتا ہو، اپنے پاؤں کو اچھی طریقے سے دھوتا ہو، اپنے سر کے بالوں کے اوپر مسح کرتا ہو، اللہ کی قسم یقین کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کو کبھی ایسی وائرس نہیں ہو سکتی ہے۔ شرط یہی ہے یقین، توکل، بھروسہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوں، یہ امنگ، یہ جوش، یہ بلبلہ، یہ چاہت، یہ اللہ تعالیٰ کے میدان، اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل پسپا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ میری باتیں آج یاد کر لیجئے، جیسے صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر واقعات تھے، ایسے واقعات در بدر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کسی طریقے سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غم نہ کرے، افسردہ نہ ہو، پس مردہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ مومن کی شرط لگا دی گئی ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے اسلام والا ہو، باطنی اعتبار سے اسلام والا ہو، صرف نام کا مسلمان نہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن نام یہ کافی نہیں، نام کیسا؟ جو اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے۔ ہم مسجدوں کے لیے لڑتے ہیں، لیکن مسجد تک آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول کے نام کے شان میں گستاخی ہو جائے ہمارا دل دماغ مچل جاتا ہے، اور جب رسول کا فرمان آ جاتا ہے تو ہمارا دل مچل جاتا ہے، ہم گھوم جاتے ہیں، ہم اس کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ لہذا یہ ساری بنیادی باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اور گھر کے اندر اللہ کے واسطے صبح و شام دوپہر یہ 3 ٹائم کم از کم متعین کر لیں، اور کچھ قرآن کریم مع ترجمہ اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، وہ ساری چیزیں خرید لیں، جہاں آپ 25,000 30,000 کا ایک LCD لگا رکھیں، ایک بہترین سا ساؤنڈ والا لے کر کے چپ میں ریکارڈ کر کے اس کو لگا دیں، چلتا رہے، گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہے، چل رہا ہے، سن رہی ہے، کچھ تو پڑے گا ذہن کے اندر۔ یہ بہترین تربیت کے نسخے ہوتے ہیں، یہ بہترین تعلیمات پر عمل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اولن تو یہ ہے ہم نہیں کرنا چاہتے، سب کچھ کر لیں گے، اسلام کے لیے نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے پریشانی کو ان سے دور فرما دے۔ اے بار الہ فلسطین کے سرزمین کو تو تمام تر تنگ دشتیوں سے پاک و صاف کر دے مولا۔ اے بار الہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں بھی کسی بھی آفت کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ تو ان کو اس آفت سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا۔ اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو اس بیماری سے نکال کر بالکل آسانی کی طرف پھیر دے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما، اور دنیاوی مقدمات اور اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں جو پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو اس سے آسانی کی طرف پھیر دے، ان کو اس سے نکال دے مولا۔ اے بار الہ جب تک ہم اس روئے زمین پر رہیں اسلام پر زندہ ہوتر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔